صلی علی محمد والی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وحبیب الہ العالمین، صلوات صلی علی محمد والی محمد۔ علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة، صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، خصوصاً جن جن مقامات پر عزاداری مظلوم کربلا برپا ہے، پروردگار عالم مومنین کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم رہبر معظم اور خصوصاً جو مجاہدین اس وقت اسلام کی سرحدوں پر حالت جنگ میں ہیں، پروردگار عالم ان کی حفاظت فرمائے۔ امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو پروردگار عالم تباہ و برباد فرمائے۔ دعا ہے کہ کریم اللہ اس مجلس کے بانیان کے خرچ اخراجات اور جتنی بھی زحمات ہیں کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کا اس مقام پر آ کر بیٹھنا، میرا پڑھنا، آپ کا سننا عبادت میں شمار فرمائے۔ ہم سب کی آخری اور دلی دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے آخری حجت حضرت امام اسرج اللہ تعالی فرج شریف کا جل ظہور فرمائے، ہمیں امام کے مددگاروں میں شمار فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیے محمد والی۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ میں نے آپ سامعین کے سامنے رسول رحمت حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس میں رسول اعظم فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ بے شک میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور فرماتے ہیں وسفینۃ النجاة، اور میرا بیٹا حسین یہ نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یہ رسول اعظم کا فرمان ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، میں نے وضاحت کرنی ہے سفینہ نجات کی، کہ امام حسین علیہ السلام کشتی نجات ہیں۔ آیا آج کے زمانے میں کوئی ایسی قوم ہے کہ جو اس نجات کی کشتی میں بیٹھی ہو اور اس نجات کی کشتی نے اس کو نجات دے دی ہو؟ اس کی ایک بہترین مثال ایرانی قوم ہے۔ آج کا ہمارا زمانہ، آج کے موجودہ حالات، ان میں ایرانی قوم ہے کہ جس نے
اس نجات کی کشتی سے اپنا رابطہ قائم کیا اور اللہ نے اس قوم کو نجات دے دی۔ پاکستان کے بڑے معروف بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی لوح ایام۔ وہ کہتے ہیں انقلاب کے زمانے سے پہلے جب ایران میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ میں ایران جا رہا تھا، تو میں نے ایران سے جو لوگ آئے تھے واپس، میں نے مختلف سے ملاقات کی، پوچھا کہ ایران کا ماحول کیسا ہے، ایران کے لوگ کیسے ہیں، تو ہر ایک نے اپنی اپنی بات بتائی۔ کسی نے کہا وہاں کا پستہ بڑا مشہور ہے، کسی نے کہا کہ وہاں کے جو موسم ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، کسی نے کہا ایرانی قوم زیادہ قہوہ پیتی ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی بات بتائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فوجی جرنل تھے، وہ وہاں سے ایران سے ہو کر آئے تھے، تو میں نے ان سے بھی ملاقات کی، ان سے پوچھا کہ مجھے ایرانی قوم، ایرانی لوگوں کے متعلق بتاؤ، تو اس نے ایک الگ سب سے بات بتائی۔ اس نے یہ کہا کہ وہ قوم تضاد کا شکار ہے، ان کی زبانوں پر حسین حسین ہے لیکن ان پر سایہ یزید کا ہے۔ اس وقت شاہ ایران کا دور تھا، شاہ ایران جو نام کا شیعہ تھا لیکن ہر برا کام ایران کے اندر ہو رہا تھا، جس طرح بھی ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ تو اس نے یہی کہا کہ ایرانی قوم تضاد کا شکار ہے، زبان پہ حسین حسین ہے لیکن سر پہ سایہ یزید کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، میں نے وہاں پہ جا کر دیکھا اور وہی جو بات اس نے جرنل نے بتائی تھی وہی ہوا، کہ وہ قوم ہر وقت عزاداری امام حسین علیہ السلام، جب امام حسین علیہ السلام کا نام آنا رونا شروع کر دینا، آنسو بہانے، لیکن سر پر یزید کا سایہ، کہ جو ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ یزید کون تھا؟ امام نے کیا فرمایا تھا؟ یزید رجل فاسق شارب الخمر۔ یزید کون ہے؟ امام نے کہا کہ یہ شرابی ہے، یہ فاسق ہے، ٹھیک ہے، یہ محترم جو شخصیات ہیں ان کا قاتل ہے۔ تو اس تمام صفات امام نے یزید کے متعلق بتائی۔ اگر آج بھی اس زمانے میں کوئی شخص ایسا ہے جس میں یہ صفات تو وہ یزیدی ہے، وہ یزید ہے۔ اور امام نے یہ فرمایا، تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ جا کر دیکھا، وہ زمانہ، وہ لوگ اس زمانے کے، تو وہی حالات تھے کہ سر پہ یزید کا سایہ، زبان پہ حسین حسین۔ کہتے ہیں پھر ایک زمانہ آیا، اس قوم میں ایک قائد، ایک لیڈر، ایک ان کا مذہبی رہنما، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، قوم کو کہا کہ دو کام تم کر رہے اور یہ تضاد ہے، تمہاری زبانوں پہ حسین حسین بھی ہے اور سر پہ یزید کا سایہ بھی ہے، ان دونوں کاموں میں سے ایک کام کرو، یا حسین کا نام لینا چھوڑ دو یا یزید کا سایہ اپنے سر سے ہٹاؤ۔ تو قوم نے کہا کہ ہم حسین کو نہیں چھوڑ سکتے، یزید کا سایہ اپنے سر سے ختم کر سکتے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس حکومت کے خلاف قیام کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو وہ خواتین کے جن کے ابھی رات کو تازہ بچے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی خواتین اپنے ان بچوں کو لے کر سڑکوں پہ آ گئی۔ یہ اس کشتی نجات نے اس قوم کو نجات دی۔ اور آج پورے عالم اسلام میں دیکھیں، کہیں پر آپ کو ایسے مسلمان نکھرے ہوئے نظر نہیں آئیں گے سوائے ایران کے۔ پوری دنیا میں ایران کے اسلام، ایران کی مسلمانیت، ایران کی مومنیت کا چرچا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے رسول اعظم کی اس حدیث پر عمل کیا کہ رسول اعظم نے فرمایا تھا، بسم اللہ، محترم قبلہ تشریف لائے ہیں، آپ کی اجازت سے انشاءاللہ۔ تو رسول گرامی اسلام کی حدیث پر انہوں نے عمل کیا کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اس قوم نے امام حسین سے ہدایت بھی لی اور اس قوم نے اس کشتی نجات پر سوار ہو کے نجات بھی حاصل کی۔ آج پوری دنیا میں چرچا ہے ان کے اسلام کا۔ آج پوری جس ملک کے سامنے بڑے بڑے ممالک کے صدور، لیکن ایرانی کے سامنے ان کا ایک عام نوع خان، عام جوان، عام بچہ وہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے لے آؤ بم مارو ہمیں۔
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مرنا حسین سے سیکھا ہے۔ جو قوم حسین سے مرنا سیکھ لیتی ہے اس قوم کو کبھی کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ہے وہ کشتی نجات کہ جو بھی اس کے قریب آگئے۔ آج ہم اپنی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم اس مجلس میں اپنے لیے آئے ہیں، تو اگر ہم امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس ہدایت کے چراغ سے ہدایت لیں، اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اور اگر ہم اس ہدایت کے چراغ سے ہدایت نہ لیں، اپنی زندگیوں کو روشن نہ کر سکیں، اس نجات کی کشتی میں سوار نہ ہو سکیں، پھر حسین کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس ہدایت کے چراغ سے کلمے کا اصل مقصد یہ ہے، کلمہ پڑھا ہے تو عمل کرو، لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ دیا۔ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک دل اور نگاہ مسلمان نہ ہو، جب تک دل اور نگاہ حسینی نہ ہو، پھر اس کلمے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ابو جہل کو بھی کلمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں تھی، اسے اصل وہ مسئلے نظر آ رہے تھے، مشکلات نظر آ رہی تھی کہ پھر سارا کچھ کرنا پڑے گا، پھر اس نبی کی بھی ماننی پڑے گی۔ اصل دین کو عملی کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کو سر بلند کرنے کے لیے قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام سے یزید کی کیا دشمنی تھی؟ آج ہم وہی دین چھوڑ کر پھر کہیں حسین حسین، تو مولا حسین ہم پہ بھی روئیں گے کہ میں نے جس کے لیے سارا کچھ لٹایا تھا وہی دین چھوڑ کر مجھ پہ رو رہے ہو۔ بہت ضروری ہے۔ بہرحال کیونکہ ٹائم کم ہے، میں 2 جملے مصائب کے پڑھتا ہوں۔ کربلا کے شہداء میں بڑے عجیب و غریب کردار موجود ہیں۔ ان کرداروں میں ایک جناب جون ہے۔ حضرت جون یہ ایک غلام ہے، حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی غلامی سے پھر یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر بزرگی کے عالم میں تھے جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور یہ میدان کربلا میں آئے تو جب انہوں نے دیکھا جب روز عاشور انہوں نے دیکھا شہداء جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر مولا سے کہا مولا مجھے بھی شہادت کی اجازت دیں تاکہ میں بھی جا کر آپ کی راہ میں جا کر شہید ہو جاؤں۔ امام نے فرمایا جون تو غلام ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نہیں چاہتا کہ یہاں میدان کربلا میں تیرا خون بہہ جائے۔ تو کہا مولا جب آسائش کے زمانہ تھا اس وقت میں آپ کے در سے کھاتا رہا، اب جب زمانہ آیا ہے جان دینے کا تو میں اب چلا جاؤں۔ امام نے فرمایا کہ جون نہیں، میں تجھے اجازت دیتا ہوں چلا جا۔ تو کہا مولا آپ مجھے اس لیے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے، شہادت کی اجازت نہیں دے رہے کیونکہ میرا رنگ کالا ہے، میرے جسم سے بو آتی ہے، مولا میں پست ذات ہوں، میں حبشی ہوں، اس لیے مجھے اجازت نہیں دیتے۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا خون آپ کے خون کے ساتھ مل جائے، میں جب بروز محشر اٹھوں تو میرا نام بھی شہداء کربلا میں سے ہو۔ امام نے فرمایا جون چل جا تو، اب تو شہادت کے لیے جا۔ تو جون نے تلوار نکالی، شہادت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور میدان کربلا میں آ کر یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کربلا کے شہداء کا جو میں نے واقعات پڑھے ہیں ان میں یہ ایک واحد شہید ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو نہیں بلایا، اور جب یہ اترے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ میں غلام، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مولا کو بلاؤں، الیہ الیہ یا مولا، اے مولا میت پر آ جائیں، میں غلام ہو کر کس طرح اپنے مولا کو زحمت دوں۔ یہ وہ شہید ہے۔ اور جب یہ شہید دنیا سے چلا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، فرمایا پروردگارا اس کے جسم کو سفید کر دے، پروردگارا اس کے جسم سے خوشبو آئے، پروردگارا اس کے حسب و نسب کو بلند کر دے۔ اور جب شہداء کی لاشیں دفنائی گئی تو بنی اسد قبیلے کے لوگ کہتے ہیں
کہ جب ہم نے جون کی لاش کو دفنایا تو اس کی لاش سے عنبر و مشک و کافور کی خوشبو آ رہی تھی، اس کا چہرہ روشن ہو چکا تھا۔